ندا یا رسول اللہ شرک بنتا ہے، یا غوث المدد شرک بنتا ہے، یا علی المدد شرک بنتا ہے؟ تو میں نے کہا میں ببانگ دہل اس بات کو کہہ رہا ہوں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ شرک ہے۔ اور جو یہ شرک کی گتھی میں الجھا دیتے ہیں لوگوں کو، وہ آیت کون سی پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور آگے وہ جناب والا کہہ دیتے ہیں کہ یہ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اللہ کہتا ہے خدا کے سوا ان کو پکارتے ہیں جو ان کے لیے نافع و مضر نہیں۔ ثابت ہوا کہ غیر خدا کو پکارنا ثابت نہیں۔ تو میں نے کہا تفسیر جلالین پڑھو اور تفاسیر پڑھو، خود علامہ محقق و محدث نہ بنو، پڑھو کہ اس آیت کا جو ترجمہ ہے، اس آیت کی جو شرح ہے، اور اس آیت میں جو پکارنا ہے وہ بمعنی عبادت ہے، یعنی بمعنی جو تم ندا لے رہے ہو کہ یا علی المدد یا غوث المدد، وہ معنی نہیں، اس میں بمعنی عبادت کے رب فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو پکاریں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی عبادت کریں، دوسرے کو بھی خدا مانیں۔ آپ پڑھیے تفسیر جلالین پڑھیے، تفسیر طبری پڑھیے، آپ جو پڑھ سکتے ہیں تفسیر وہ تفسیر پڑھیے، اور پھر اس آیت کا دیکھیے آپ کیا شان نزول ہے، کیا اس کی کب یہ اتری اور کس معاملات پر اتری اور کس کے لیے اتری۔ لیکن ان کا معاملہ شروع سے یہ رہا، چونکہ یہ جو ہے وہ انہوں نے گتھی میں ایسا ہلگایا کہ بتوں والی آیتیں ولیوں کے اوپر فٹ کیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ چلو تمہاری بات میں بالفرض مان لوں کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو تم یا نہیں کہہ سکتے، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یا غوث المدد پکارنا اگر شرک ہو جائے، تو میں کہوں گا کیا قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے یا ایھا النبی کا ماننا کیا ہے، مجھے بتاؤ یا ایھا الرسول کا ماننا کیا ہے، یا ایھا المزمل کا معنی کیا ہے، یا ایھا المدثر، اور پھر آگے کوئی یہاں تک نہیں بلکہ یہ کتنے بڑے یا موسیٰ یا عیسیٰ، یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو یا محمد نہیں کہا گیا، چونکہ اتنی محبوب سے محبت تھی، ورنہ تو قرآن پڑھو آپ یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا ابراہیم یا آدم وغیرہ، مگر محبوب علیہ السلام کو پیارے پیارے القاب سے ندا فرمائی، یا آدم است بپدر انبیاء خطاب، یا ایھا النبی خطاب محمد است، یعنی کہ یہ تو شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیوں نہیں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہا گیا؟ تو میں نے کہا اگر شرک ہوتا، یہ یا رسول اللہ اگر شرک ہوتا تو قرآن مجید میں یہ یا ایھا الرسول نہ ہوتا۔ یہ مسائل تم کسی اور جاہل کو سمجھاؤ، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن نے عام مسلمانوں کو بھی کہا، نہیں کہا یا ایھا النبی کے بعد قرآن نے عام مسلمانوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو ندا تو یہاں ایک عام مومنین کے لیے ہے۔ تو اگر یہ شرک ہوتا تو کیا قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ آگے بات تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، بعد میں ہوگی، پہلے اس گتھی کو تم سمجھاؤ، اور پھر اس کے بعد مختصر کسی میں احادیث اس ضمن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس میں اسی طرح کفار کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے مددگاروں کو اپنی امداد کے لیے بلائیں، جیسے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ نے فرمایا اگر تمہارا کوئی حمایتی ہے تو اس کو بلاؤ۔ تم اگر تو اللہ نے یہ ان سے کہا کہ تم اپنے حمایتیوں کو تمام کو بلا لاؤ، کس سے؟ کافروں سے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یہ ساری آیتیں کافروں والی مومنین کے اوپر ٹھوپ دیں، اور کہا یہ دیکھو جو ولیوں کے درباروں میں جا رہے ہیں، جو بخاری کہہ رہی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے جو اس کی ولیوں سے عداوت رکھے، بغض رکھے۔ تو میں نے کہا منافقو، تم تو قرآن مجید سے جو ہے وہ ولیوں کو معاذ اللہ علیہ باللہ کفر ان کا ثابت کر رہے ہو۔ قرآن تو یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کی صدائیں دے رہا ہے، قرآن تو جو ہے وہ یا عیسیٰ یا یحییٰ کہہ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہاں پر تو یا عیسیٰ یا یحییٰ کہنا شرک ہو جائے گا، تو گویا کہ شرک کی دعوت قرآن دے رہا ہے؟ نہیں، بلکہ میں اس ضمن میں آگے مشکات کی پہلی حدیث صفحہ نمبر 11 میں ہے، حضرت جبریل نے عرض کیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، ندا پائی گئی یا نہیں پائی گئی؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یہ میں صفحہ 11 مشکات کا پڑھ رہا ہوں۔ اسی مشکات میں باب وفات النبی میں آپ دیکھیے بوقت وفات ملک الموت نے عرض کیا یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک، ندا پائی گئی یا نہیں؟ اب یہ کہیں جی مشکات تو میں ابن ماجہ کا باب صلاۃ الحاجہ میں حضرت عثمان ابن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوئے، ان کو جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد
نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی اللہم فشفع فی. قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح. حدیث کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی کہہ دے ضعیف ہے یا ایسا ہے. ھذا حدیث صحیح. قال ابو اسحاق، یہ ابو اسحاق کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حدیث صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ اس طرح سے عالمگیری وغیرہ میں جلد اول کتاب الحج میں آداب زیارت قبر نبی، انہوں نے وہاں سلام کرنے کا طریقہ بتایا. انہوں نے کہا علیہ السلام میں ہے ثم یقول السلام علیک یا نبی اللہ اشہد انک رسول اللہ. وہاں جب سلام کرو تو یہ طریقہ عالمگیری نے ہمیں بتایا. بڑے بڑے علماء کو شرک سمجھ نہیں آیا، آج کے ملوں کو بیٹھ کے شرک سمجھ آ گیا. انجینئر کو شرک سمجھ آیا، جس کو ٹنکی لگانی چاہیے تھی اس کو تو شرک سمجھ آیا یہ شرک ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء محققین کو عالمگیری کو، فجوہ عالمگیری کوئی چھوٹی کتاب نہیں جناب والا ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ 500 سے زائد علماء اکرام نے بیٹھ کے اس کتاب کو لکھا. 500 سے زائد بڑے بڑے علماء کو نہیں سمجھ آیا کہ یہ شرک ہے، لیکن شرک سمجھ آیا تو آج کے ملا کو سمجھ آیا.